جنہیں اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے، جنہیں اللہ نے کمالات سے نوازا ہے، بلکہ جنہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے۔ جی، جنہیں اللہ نے، ایک کو بند کر دو، آواز بڑھا دو تو اچھا ہو جائے گا۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ۔ اس سے بھی صلوات پڑھیں گے۔ جن کو سجا کر بھیجا ہے ان کے لیے اللہ نے کیا سجایا ہے، کیسے سجایا ہے، خود بتایا ہے۔ اور انہیں بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ خود بھیجے جانے میں اور نکالے جانے میں فرق ہے۔ جنہیں بھیجا جاتا ہے ان کے واپسی کا بھی انتظار ہوتا ہے، اور جنہیں نکالا جاتا ہے ان کی واپسی کا، ان کی واپس نہ آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ انہیں واپس بلا کے کیا کرنا ہے جنہیں نکال دیا۔ تو جنہیں بھیجا جاتا ہے، اب آپ سادہ سی مثال لے لیجئے کہ اگر بیگم صاحبہ آپ سے کہیں کہ ذرا ٹماٹر لے آئیے، جی، تو کیونکہ بھیجا ہے کسی کام پر، تو جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے آپ کا انتظار بھی ہو رہا ہوگا، اور واپس نہ آنے پر پریشانی بھی ہوگی، اور وقت پہ آ جانے پر خوشی بھی ہوگی، اور سب سے زیادہ خوشی ہوگی ٹماٹر لانے پر۔ معاف کیجیے گا، اگر خالی ہاتھ لٹکاتے ہوئے آ گئے تو بھیجنے والی آپ سے کہے گی کہ آپ کو کسی کام پہ بھیجا تھا، اور اگر آپ نے جواب دے دیا کہ صاحب میں تو بھول گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والے کے انتخاب پر شک ہوگا کہ آپ نے بھیجا اسے کیونکہ جو کام ہی نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ وہ کسی کو بھیجیں اور وہ کام ہی نہ کر پائے، تو پھر بھیجنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا، فائدہ ہی نہیں ہوا بھیجنے کا۔ بھیجنے کا فائدہ جب یہ ہوگا کہ جب وہ واپس آئے تو کام کر کے آئے۔ پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے، اور بھیجا ہے تو پھر سجا کر بھیجا ہے، اور تمام ائمہ کو اللہ نے بھیجا ہے، روانہ کیا ہے، ارسال کیا ہے، یہ آئے ہیں وہاں سے، تو پھر بھیجا ہے تو پھر یقیناً سجا کر بھیجا ہے۔ جی اچھا، کچھ لوگوں کی تو سجاوٹ کو اللہ نے خود بیان بھی کر دیا، یعنی کچھ ہستیوں کی سجاوٹ کو اللہ نے خود بیان کر دیا کہ میں نے انہیں کیسے بھیجا ہے، میں نے انہیں کیا دے کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ جسے سجا کر بھیجا ہے نا، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، سرکار کی ذات۔ سب سے زیادہ جسے سنوار کر بھیجا ہے نا، میں اگر اپنے احساسات اور آپ کی عقیدے کو بیان کروں تو سرکار دو جہاں کے بال بال کو سجایا ہے، ہاں، ایک ایک انگ کو سجایا ہے، سرکار کے ایک ایک رنگ کو سجایا ہے، سرکار کے ایک ایک ڈھنگ کو سجایا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ان کی چال بھی اس نے بنا کر بھیجی ہے کہ میرا نبی چلتا کیسے ہے، میرا نبی بیٹھتا کیسے ہے، میرا نبی اٹھتا کیسے ہے۔ جتنا اہتمام کے ساتھ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے نا، کسی کو بھی نہیں بھیجا، اور سب سے زیادہ اہتمام نبی کے لیے اللہ نے کیا۔ تھکے ہوئے تو نہیں نا ہو رہا؟ سب سے زیادہ اللہ نے جس کے لیے اہتمام کیا ہے وہ ہمارے نبی ہیں، سرکار دو جہاں ہیں۔ جی، میرا یہ جملہ کسی جگہ ادا ہو چکا ہے، کسی دوست کے لیے تکراری ہو تو معاف کریں۔ جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے نہیں بھیجا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے۔ میری بات جہاں تک منتقل ہو ذرا گردن ضرور ہلائیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے نہیں بھیجا۔ یہ سب سے پہلے نہ بھیج کر اعلان کیا کہ انتظار کروانا میرا مقصد ہے۔ میں اپنی مخلوق کو انتظار کرواتا ہوں۔ یہ انتظار کا جذبہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے۔ ہم سب منتظر ہیں۔ جی، مجھے ان لوگوں سے بھی تھوڑا سا پیار ہے جو قیامت میں اللہ کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو کہتا ہے کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا۔ یہ جو مائک ہے جس پر یہ خطیب بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو ممبر لگا ہوا ہے، یہ قائل نہیں ہے اللہ کے دیکھنے کے۔ یہ جو خطیب آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ قائل نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کے۔
اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور یہ میری بات کو کیوں مانیں گے آپ؟ کیوں مانیں میری بات آپ؟ بات تو آپ کو اللہ کی ماننی چاہیے نا. جب اللہ نے قرآن مجید میں ہرگز مجھے نہیں دیکھا جا سکتا کہہ دیا، لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، تو جب اللہ نے کہہ دیا ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، تو وہ جو چاہوں گا بھائی جو بات میں اگر پوری نہ کروں تو میں قصوروار ہوں. جب قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، جب حضرت موسیٰ کیا کریں؟ عوامی دباؤ، عوامی جذبات، عوامی خواہشات، عوامی تمنائیں، عوامی آرزویں، اور عوام بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ان کا احساس بھی کرنا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے. اور یہ صرف میں اور آپ عوام کا احترام نہیں کرتے، بلکہ خود اللہ نے عوام کا احترام کیا ہے، اپنی ہی مخلوق کا خیال کیا ہے. سب سے زیادہ اللہ کو جو پیارا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں انسان سب سے زیادہ پیارا ہے. لفظوں کو کہوں، دلارا ہے اللہ کا یہ انسان، یہ اللہ کا دلارا ہے یہ انسان. ساری مخلوق کو اس انسان پہ وہ قربان کرنے کو تیار ہے، مگر انسان سے کہتا ہے خلقت الخلق لاجلک، میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، مگر تجھے میں نے جانوروں کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے زمینوں کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے فلیٹوں کے اور اپارٹمنٹ کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے کاروبار کے لیے اور تجھے میں نے مادی دنیا کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے خلقت الخلق لاجلک. حدیث قدسی سنا رہا ہوں آپ کو. اے انسان، ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے، وہ خلقتک لاجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے. یہ مخلوق، اگر یہ انسان اگر کسی قابل ہے، اگر اس کی کوئی قیمت ہے، تو وہ اس سے نیچے والی چیزیں اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. انسان سے جو نیچے کی مخلوق ہے وہ اس کی قیمت کیسے ہوگی؟ یہ زمین اس سے نیچے کی مخلوق ہے، کرسی اس سے نیچے کی مخلوق ہے، گاڑی اس سے نیچے کی مخلوق ہے، جانور اس سے نیچے کی مخلوقات ہیں. حتیٰ انسان بھی انسان پہ قربان نہیں ہوگا. ہاں ممکن ہے کبھی انسان پہ قربان ہوتا نظر آئے اور اس کی قربانی درست ہو، وہ بھی صرف اس قاعدے پر ہوگی کہ وہ انسان ہوگا جسے محمد اور علی کہتے ہیں. وہ انسان پھر ویسا انسان ہوگا، وہ پھر وہ انسان ہوگا جیسے حسین کہتے ہیں. ایسے انسانوں پہ قربان ہونا بھی گویا اللہ ہی پر ہی قربان ہونا ہے. جی انسان اکمل پہ قربان ہونا گویا اللہ پر قربان ہونا ہے. لہذا انسان اپنے سے نیچے والی مخلوق پر قربان نہیں ہوگا، یہ اس کی ہلاکت کہلائے گی، شہادت نہیں کہلائے گی. انسان اگر پودوں پر، انسان اگر حیوانوں پر قربان ہو جائے، میرا سنی شیعہ میرا عزیز مجمع، اگر انسان جانوروں پہ قربان ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے. یہ اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتا ہے، اگر اس کو اپنی قیمت لگوانی ہے، تو یہ اپنے سے بلند تر مخلوق پر قربان ہو، تب بنے گی بات. اور اس سے تو اونچی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے. انسان سے اونچا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. انسان سے اونچا اگر کوئی وجود ہے تو اسے اللہ کہتے ہیں. اس انسان کی کیا یہ اچھی قسمت نہیں ہے کہ اللہ نے جس پیکر میں محمد کو ڈھالا ہے اسے انسان کہتے ہیں. جس ڈھانچے میں مولا علی کو بنایا ہے وہ ڈھانچہ انسان کا ڈھانچہ ہے، ورنہ وہ کیا ہم جیسے انسان ہیں؟ جی ہمارا تو سایہ بنتا ہے، نبی کا تو سایہ نہیں تھا. ہم تو لعاب دہن اگر اپنے منہ سے نکالیں تو اپنے ہی لعاب دہن سے ہمیں کراہت آتی ہے، اور نبی کے لعاب دہن سے تو مریضوں کو شفا ملتی ہے. ہمارے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، اور سرکار دو جہاں کے پسینے سے اللہ نبی بناتا ہے. کیونکہ ہم جیسے انسان ہیں. اس انسان کی عقل پر بھی مجھے تعجب ہے جو کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں. مجھ سے تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ہم جیسے ہیں، یہ حضرت ہم جیسے ہیں، سرکار ہم جیسے ہیں، مولا علی ہم جیسے ہیں، تو میں کہتا ہوں اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو. تم اس قابل بھی ہو کہ ان جیسے کہلاؤ؟ کہاں ہم ان جیسے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے. میر صاحب آج جگہ تنگ پڑ رہی ہے آپ کی مجلس میں، احباب کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو اتنا بڑا مجمع جو آیا ہوا ہے، کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے بھائی، کوئی کسی جیسا نہیں ہے.